یہ بک وہ پوری کتاب نا اس آیت کی تفسیر ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اور اس میں انہوں نے توکل کو ڈیفائن کیا کہ توکل ہے کہ، اور وہ کتاب پڑھ کے مجھے جو ویک اپ کال آئی کہ وی آر زیرو، ہم زیرو پہ سٹینڈ کرتے ہیں، ہمارا توکل ہے کہ نہیں ہے اللہ پہ، یہ ایک بگ کوسچن ہے، کیونکہ توکل از لائک دیٹ کہ آپ ایک کلف پر کھڑے ہیں اور آپ جمپ کر دیتے ہیں اس بلیف میں کہ اللہ مجھے پکڑ لے گا. یہ ایک ایگزامپل ہے توکل، ریئل میں نہیں ایسے کرنا اوبویسلی، یہ صرف ایک سمجھانے کے لیے مثال ہے. میں آپ کو اپنی مثال دیتا ہوں. میں نے 2011 میں جاب چھوڑنی UAE میں، آئل اینڈ گیس فیلڈ میں تھا میں، ماشاءاللہ کافی اچھی میری سیلری تھی. بہت کنفیوز ہوا، میں نے اپنے ساری چیزیں سامنے رکھی، جی یہ اس کے پروز ہیں، یہ کونز ہیں، میں کرنا یہ چاہتا ہوں، ویژن یہ ہے، گولز یہ ہیں وغیرہ وغیرہ. الٹیمیٹلی وہ شیطان کی طرف سے نا پیسے والا پھر ایک وہ آتا ہے بس وسا کہ نہیں کیریئر جاب ہے، وہاں جا کے کیا کرو گے، جاب مارکیٹ نہیں ہے، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے. اس ٹائم پہ استخارہ کر کے، اور استخارے کا جو میننگ تھا وہ میں نے بہت ڈیپتھ میں اس ٹائم پہ پڑھا کہ یار استخارے کی دعا کا میننگ کیا ہے اصل میں. وہ جب میننگ میں نے دیکھا نا، میرے دل کو اتنا سکون ملا کہ یار اللہ تعالیٰ پہ توکل کر لو. یار ویسے استخارے والی دعا کی بات آتی ہے، جی دعا ہے نا، ہاں جی، میں تو جب بھی استخارہ کرتا ہوں میں تو ایک سے زیادہ بار پڑھتا ہوں، اور بار بار ایک ایک آپ ورڈ پہ رکتے ہیں نا اور اس کو ذرا سمجھتے ہیں کہ یار جب آپ نے یہ کہہ دیا کہ تو جانتا ہے سب کچھ اور میں نہیں جانتا، یہی توکل ہے نا کہ بھائی میں ٹرسٹ کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ آپ سب جانتے ہیں. لیکن افسوس کے بعد لوگ دوسروں سے استخارہ کراتے ہیں. مطلب بدقسمتی ہے کہ اس دعا سے محروم ہے. بھائی اسی دعا سے کیا پتا آپ اللہ کے قریب ہو جائیں. لوگ کہتے ہیں میں بڑا گناہ گار ہوں، میں کہاں سے استخارہ کر لوں. یہی تو چانس ہے، استخارہ کرو گے قریب ہو یار جاؤ. ویسے وہ ایک بار آپ دعا پڑھتے ہیں سمجھ کے اسی وقت ایمان کی اسٹرینتھ سی فگر اور اخی اللہ گواہ ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ کہ پیسے کی فکر کبھی نہیں. یہ ڈر تھا جی ادھر آ کے اتنا نہیں ملے گا، پیسہ نہیں ہوگا، یہ نہیں ہوگا. ریڈی ہوتی ہے جاب ماشاءاللہ، اگر نظر آ رہا ہے نا ایک جا رہی ہے دوسری ریڈی ہوتی ہے پلیٹ میں، کیونکہ اللہ نے کہہ دیا اسی چیز کا تو وعدہ ہے، آخرت کا تو نہیں ہے نا. آخرت کا تو مخصوص لوگوں سے وعدہ ہے، اس کا وعدہ تو سب سے ہے کہ بھائی دنیا تو میں نے دینی ہے، دنیا کی کیا ٹینشن ہے. کہ آپ اپنے افیئر کا ذمہ کس جی اگر آپ اپنے افیئر کا ذمہ اپنے اسباب کو، اپنی کوالٹیز کو دے دیں تو وہ پھر اتنا ہی آپ. لیکن اگر جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اگر آپ جو کہ مسبب الاسباب جو کہ مینز پیدا کرنے والا، پھر وہ تو آپ کا کام ان موسٹ پرفیکٹ آف مینر. ایون جو حدیث میں بھی آتا ہے نا کہ اگر آپ if you were to rely upon Allah subhanahu wa ta'ala like the birds rely، تو کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ بھی آپ سے وہی معاملہ کریں گے. برڈز دن میں کیا کرتی ہیں، صبح وہ نکلتی ہیں خالی پیٹ اور جب واپس گھر آتی ہیں تو ان کے پیٹ بھرے ہوئے. تو اب برڈ کتنی ویک اور میک چیز ہے، رائٹ، پتلی سی فریجائل سی، اس کو کوئی مطلب کوے بھی پھیرے ہوتے ہیں، چیل بھی پھیری ہیں، بلیاں بھی پھیری، نیولے پھیرے ہیں، کوئی کرنٹ کوئی سیونگ اکاؤنٹ نہیں، کوئی نہیں ہے. لیکن وہ صبح نکلتی ہیں اور وہ واپس، کیونکہ برڈز ریلائی اپون اللہ سبحانہ. اچھا وہ اس میں یہ بات ہے کہ نکلتی ہیں گھر سے، ہاں جی، تو گھر بیٹھے نہیں رہنا آپ توکل. عمر بن خطاب کے دور میں جتنے نا کچھ لوگ بیٹھے تھے مسجد نبی میں، اور یعنی اشراق کے بعد کا ساتھ دوحہ کا ٹائم تھا جس میں بیزت اپنی پیک پہ ہوتا زور سے پہلے کا. انہوں نے کہا تم ایسے مسجد میں کیا کر رہے ہو بھائی، ہم ویسے دین بس مسجد میں بیٹھے رہنے کا نام ہے. عمر بن خطاب حیران ہے کہ تم مسجد میں کیا کر رہے ہو اس ٹائم. نے کہا ہم نحن متوکلین، وہ جو اللہ پہ توکل کرنے والے ہیں. عمر بن خطاب نے اپنا وہ فیمس دورہ اٹھایا اور ان کو مارا. میں کہا نکل جاؤ یہاں سے، تمہاری عظیم تہذیب، ٹھیک ہے. اور کہا کہ تمہیں پتہ ہے کہ مدینہ کے جو درخت ہیں وہ پیسے نہیں اگاتے، اور نہ ہی مدینہ میں سونے چاندی کی بارش ہوتی ہے، درہم دینار کی بارش نہیں ہوتی. گو اینڈ ارن منی. توکل وہ کرتا ہے جو اسباب کا استعمال کرتا ہے. اور پھر اصل میں توکل جو ہے نا اٹس من اعمال القلوب. توکل جو ہے نا انسان میں نظر نہیں آتا، جسٹ لائک انٹینشنز. وہ بندہ توکل کر رہا ہے وہ نہیں کر رہا اور وہ کر رہا ہے، ایسا ہم کبھی نہیں کہہ سکتے. ایک بندہ جو بہت محنت کر رہا ہے دنیا کمانے کے لیے یا جس بچوں کو کھلانے پلانے کے لیے، ہو سکتا ہے اس میں بہت توکل بھی ہو اللہ کے، وہ صرف اسباب کا استعمال کر رہا ہے. اور ایک بندہ جو دیکھنے میں تو شاید بہت پائس اور بڑی داڑھی اور سب کچھ، اور تو یہ پیرنٹس بڑی میٹر کرتے ہیں اللہ کی میری کی تھی، لیکن ہو سکتا ہے اس کا جو دل ہے نا وہ کہ یار مجھے یہ میرا باس جاب، میرا باس پیسے دے گا، میں نے باس کو خوش کرنا ہے کسی طرح سے، اس کے لیے وہ رب کو ناراض کرے. سو اٹس نا یہ اٹس دا میٹر آف دا ہارٹ کہ آپ کا دل کس طرف دیکھ رہا ہے، آپ کا دل کس چیز پہ ریلائی کر رہا ہے. اور ویسے یہ صرف پیسوں کے بارے میں، ہاں اٹ از اباؤٹ آل میٹرز آف یور لائف، ہے نا. رشتہ، رشتے، آپ کی کسی سے ریلیشن شپ، ٹھیک ہے، بچوں کا ہونا، ماں باپ، یہ تو مطلب سارے ہی میٹر. یہ اتنا امپورٹنٹ ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کا ذکر غسل اور وضو سے زیادہ کیا توکل کا. اور جو جن سے اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں نا کچھ کیٹیگری کے لوگ میں سے، ان اللہ یحب المتوکلین، کہ اللہ تعالیٰ توکل کرنے والے سے محبت کرتے ہیں. یعنی اگر آپ توکل کرتے ہیں تو اللہ کی محبت آپ پہ واجب ہے. سو میرا خیال میں کہ اگر
अगर लोगों को इसको हम अगर रैप अप करें और फिर आगे बढ़े इस टॉपिक चीज पे कि यूथ आजकल किस इन्वॉल्व है, सो तवक्कल क्या है कि आपका जो दिल है वो अल्लाह की जात पे रिलाय कर रहा हो और आपकी जो बेसिकली दिल की आंखें वो अल्लाह को देखें कि अल्लाह तूने करना है, मैंने एफर्ट कर दी, मुझे वो शख्स जॉब नहीं देगा, मुझे ये डॉक्टर सेहत नहीं देगा, मुझे ये शख्स पार नहीं लगाएगा, मुझे आपने बचाना है, राइट? कुछ चीज आप इसमें ऐड करेंगे? What do you think कि how तवक्कुल is attained? Do you think कि अल्लाह ताला का इंट्रोडक्शन होना, कि अल्लाह ताला जानना कि अल्लाह ताला की जात क्या है और दीन की थोड़ी बहुत या ये जो फ्राइज हैं बेसिक ये मुकम्मल होना है, उसके बाद तवक्कुल आता है या इन चीजों के बगैर भी आ सकता है? मैं तो समझता हूँ, आप बताइएगा, मैं समझता हूँ कि तवक्कुल जो है ना हर नमाज के अंदर भी हमें सिखाया गया, हर नमाज के बाद भी सिखाया गया। यानी हर नमाज के बाद हम जो पढ़ते हैं अल्लाहुम्मा ला मानी वला मुअती लिमा मना वला यनफउ ज़ल जद्दि मिनकल जद्द, ये अगर आप कहना इस दुआ का एक क्या क्रक्स है, तवक्कुल भी तो है कि अल्लाह मुझे मुझसे कोई रोक नहीं सकता अगर आप देना चाहें, वला मुअती लिमा मना, और ना मुझे कोई अता नहीं कर सकता कायनात में अगर आप होल्ड करना चाहें रोक, वला यनफउ ज़ल जद्दि मिनकल जद्द, और किसी की प्रोजनी है लेगेसी उसको फायदा नहीं पहुंचा सकती। तो इट इज यू यार, कुरान में भी है ना, इन यमस्कल्लाहु बिदुर्रिन फला काशिफ, वेरी स्ट्रांग है। अल्लाह ताला अगर तुम्हें पकड़ना चाहे तो कोई नहीं है जो तुम्हें उससे बचा सके, और इसका शायद काउंटर वही युरिद का बिखैरिन फला राद लिफदली, अगर वो आपसे खैर का इरादा करें तो उसके फजल को कोई दुनिया जहान का कंट्रीज नेटो सप्लायर्स और सब कुछ मिल के भी ना ये जो है। बट यू सी दिस कॉन्सेप्ट कम्स आफ्टर यू आर अ पर्सन हु स्टडीज इस्लाम, ठीक है, थोड़ी बहुत समझ होती है, लेकिन अगर आप मजदूरों की जैसे आप बात कर रहे थे, शेख मुझे ना एक वाकया याद आ गया कि एक बादशाह था, उसका एक वजीर था, ठीक है। अब वो जो बादशाह ना हाथ से फ्रूट काट रहा था और उसके ना हाथ में बहुत डीप ना कट लग गया, ठीक है। उस वजीर ने कहा कि, और वो हर बात पे ना जो भी अच्छी या बुरी बात होती है कहता अल खैरु कुल्लु मा यख्तारुल्लाह, कि अल्लाह ताला जो चूज करता है ना, जो करता है उसमें खैर ही खैर, ठीक है। तो उसको तब चढ़ी कि मुझे भी कट लगा है, तू बजाय के जो है ना मेरी आदत कर रही है वो कर, तू ये क्या कह रहा है, इस पे क्या खैर होगी भाई, मेरा हाथ का मेरी उंगली कट गई है, उनका जेल में डालो इसे। जब उसने कहा जेल में डालो, लोग आगे गार्ड पकड़ने के लिए, वजीर डाला के कहता अल खैरु कुल्लु, इसमें खैर हो, जेल में चला गया, उसने फिर चूज किया। अब वो बादशाह जब निकलता था शिकार के लिए, तो गया हुआ था शिकार के लिए, तो शिकार आगे था या वो एक ना एड्रेनलिन में अपनी मुल्क की सल्तनती बाउंड्रीज उसने क्रॉस कर ली और आगे जो है ना बुत परस्तों की जो एक बस्ती थी या मुल्क चला गया विदाउट नोइंग कि मैं कहाँ। साथ वजीर भी उसके साथ था, उन लोगों ने ना पकड़ ली, ठीक है, जाल डाला या क्या किया वो पकड़ ली। अब जब पकड़ा तो अपने बुतों के सामने, जो बड़ा बुत था उसके सामने ले गए और वो ना लोगों को अपने बुत के नाम पे कुर्बान किया, ठीक है। अब उसको कुर्बान करने लगे तो क्या हुआ कि देखा उसमें ऐब है, उसने कहा इसको ये तो इसमें तो ऐब है, इसको हम अपने खुदा के, अल्लाह माफ करे, खुदा के नाम पे नहीं करें, वजीर को लेके आओ। वजीर को देखा उसका ऐब कोई नहीं था, सही। उसने ना वजीर को कत्ल करवा दिया और कहा तू जा, हम परफेक्ट चीज अपने रब के नाम पे देंगे। अच्छा, हम लोग सुभान अल्लाह, हम लोग सबसे गंदी चीज अल्लाह अपने रब के नाम पे दे रहे हैं। और वो देखे ना वो लोग क्या, खैर वो आ गया और उसको अल्लाह मेरे वजीर ने कहा था, राइट, ही केम बैक, वजीर को कहा कि छोड़ दो इसको, लेके आओ। यार वल्लाही तुम्हारी बात मुझे आज समझ आई। और उसने कहा कि मेरी जो उंगली में कट था ना उसकी वजह से मेरी जान गई, और वो भी जो अंदर हुआ था बेचारा, वो भी अच्छे ना, वो अगर शिकार पे साथ जाता। एग्जैक्टली, उसने इसलिए सवाल किया, उसने कहा लेकिन मेरी में तो समझ आ गई मुझे, तुम्हारे अंदर जाने में क्या सीन था भाई, तुम्हारे अंदर जाने में क्या खैर थी। कहते हैं बादशाह सलामत आपके साथ शिकार में कौन होता था? कहते मैं होता था, लेकिन मेरे अंदर जाने में ये खैर थी कि मैं अल्लाह ने मेरी जान बचा ली। तो अल खैरु कुल्लु मा यख्तारुल्लाह, अल्लाह के हर काम में बेहतर है, जिसको इस बात का यकीन आ जाए ना कि सोने रब ने करना है, तो बात वही है।